بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک فلسطین کے اوپر ہے۔ ساری دنیا غمگین ہے۔ فلسطین کے مسلمان انتہائی کرب کی صورتحال میں مبتلا ہیں اور مسجد اقصیٰ کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن وہ مدد نہیں کر پا رہے اپنے مسلمان بھائیوں کی، اور شاید وہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے اتنے اختلاف اور اتنے دور ہو چکے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہر ملک کا اپنا مسئلہ وہ خود حل کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان جو ہے آج بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فلسطین کا تقدس، مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے یہ تو سب جانتے ہیں، اس کے اوپر میں ٹاپک پہ بات نہیں کر رہا۔ میں صرف وہ وجوہات بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو آج کے مسلمان ہیں اور جن کے پاس فورسز بھی ہیں، دولت بھی ہے اور ساری دنیا کی ساری سہولتیں موجود ہیں، یہ کیوں ایک فلسطین کی مدد نہیں کر پا رہے؟ اور چھوٹا سا ملک اسرائیل جو ہے وہ انتہائی ظلم اور اس کے اوپر مبتلا ہو چکا ہے کہ ان کو مار رہا ہے اور قتل کر رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے اپنی آبادیاں بنانی ہیں، یہ جو گھر ہیں ان کو مٹا کے اور مسمار کر کے کیوں بنا رہے ہو؟ خالی جگہ پہ بنا لو۔ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پچھلے 70 سال سے زیادہ جو ہے UN میں قراردادیں پیش ہو رہی ہیں، لیکن کوئی اس کی سنوائی نہیں کر رہا۔ اور مسلمان جو ہے، اگر آپ فلسطین کو دیکھیں اور اسرائیل کو دیکھیں، چھوٹا سا ایک نقطہ ہے، چاروں طرف مسلمان ہیں۔ ایک طرف سمندر ہے، باقی ترکی ہے اور عراق ہے، شام ہے، لیبیا ہے، مصر ہے، اور اس کے ساتھ سعودی عرب اور پھر افغانستان، یہ سارے علاقے ہیں، ایران بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ اور یہ مسلمان کنٹری یہ کیوں نہیں اسرائیل کے خلاف کچھ کر پا رہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، آج اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، سارے انبیاء جتنے بھی تھے، وہ کوئی میٹیریل لے کر نہیں آئے، وہ کوئی ٹیکنالوجی لے کر نہیں آئے۔ اللہ دے سکتے تھے، سلیمان علیہ السلام کو جیسے دی، اللہ رب العزت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ٹیکنالوجی نہیں دی، ان کو مال و دولت نہیں دیا۔ ان کو کیا دیا؟ ایک بلیف سسٹم دیا، ایک نظام دیا، نظام حکومت، بلیف سسٹم۔ اور اس نظریے کے تحت جب مسلمان نے کام کیا تو پوری دنیا کے اندر ان کی حکومت تھی۔ آج اس نظریے کو، اس نظام کو جب ختم کر دیا مسلمان نے، تو اس کے بعد جو ہے زوال آنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا جو قصور ہے اور سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کر پا رہے، وہ ہے دین اسلام کی سمجھ، علماء کا کردار۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن بہت سارے میجورٹی میں علماء اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ حکومت کرنا مسلمان کا کام ہے۔ سب سے متقی اور پرہیزگار شخص امت کا وہ حاکم بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں خود حکمران تھے، خود فیصلے کرتے تھے اور اپنے ہاتھ پہ بیعت لیتے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے بھی یہی کام کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد امت میں بہترین شخص کو امت کا امیر بنا کے جاؤں گا، اور عمر فاروق کو بنایا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو جمع کر کے اور خاص صحابہ سے کہا کہ امت کے امیر کا پہلے سے فیصلہ کر لیں۔ تو بہترین شخص کو امت کا امیر بنایا جاتا تھا، اور صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حکومت کرتے تھے اور دوسری حکومتوں کو بھی یہ خطوط لکھتے تھے، یا تو ہمارے اتباع کر لو، ہمارے بھائی بن جاؤ گے اسلام قبول کر کے، نہیں تو جزیہ دو، ہم تمہارے اوپر حکومت کریں گے۔ اور آخری جو آپشن تھا وہ جنگ کا تھا۔ تو علماء آج کے دیندار لوگ اس شخص کو اس نظریے کو جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے ہیں کہ حکومت کرنا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید جو ہے نا یہ حکومت ہمارا کام نہیں ہے، بری چیز ہے، اور اس کو جو ہے نا انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب حکومت ہم چھوڑ دیں گے، جو مذہبی لوگ ہیں، جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح دین کے ورثاء ہیں، جب وہ اس حکومت کو چھوڑا انہوں نے، تو دوسرے لوگ جو ہیں بے دین لوگ وہ مسلط ہو گئے، اور انہوں نے حکومت کے اوپر آ کے مسلمانوں کے اندر سے عقیدہ اور نظریہ اور وہ جہاد اور جو حکومت کرنے کا کنسیپٹ تھا وہ چھین لیا، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے قاصر ہو گئے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ ہے نظام حکومت۔ نظام تعلیم تیسرا آپشن ہے۔ نظام حکومت جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام بناتے تھے، خالص اللہ کے احکامات نافذ کر دیتے تھے۔ عدالت، آرمی، پولیس اور تعلیم ساری کی ساری اللہ کے احکامات کے تابع ہوتی تھی، اور کوئی شخص اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن جب سے مسلمان کا زوال شروع ہوا، اس وقت سے کیا ہوا؟
کفار نے ہمیں ڈیموکریسی پہ لگا دیا، جمہوریت پہ لگا دیا۔ یہ وہ نظام حکومت ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان آپس میں ایک گھر میں بھی اتفاق پہ نہیں بیٹھا، ایک باپ ایک پارٹی میں ہے، بیٹا دوسری پارٹی میں ہے، محلے کے اندر جو ہے وہ سارے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور وہ اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ میری پارٹی جیتے، وہ کہتے ہیں میری پارٹی جیتے۔ اور اس نظام حکومت نے، یہ جو میجورٹی کی حکومت تھی، اس نے جو ہے اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو قرآن اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اور یہ ایک دوسرے کے جھگڑے اور اس میں لگ گئے کھینچا تانی میں کہ حکومت میں کروں گا۔ ان حکومتوں کے اندر یہ نظام ایسا ہے کہ اپنے اندر مسلمانوں میں کمزوریاں پیدا کرتے ہیں، اپنے اندر مسلمانوں میں اتفاق کو وہ ختم کر دیتے ہیں، اتحاد کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ نظام حکومت جمہوریت ہونے سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کی مرکزیت ختم ہوگی۔ ایک امیر پوری دنیا میں مسلمان بنتا تھا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے مسلمانوں کے، اور ہر ایک ملک کو ایک نام دے کے ایریا کا ملک بنا دیا، اور اس کو کہا کہ تو اس کا سربراہ ہے، اور ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ جدا کر دیا۔ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ مسلمان نے حکومت کو چھوڑا اور اس کے اوپر زوال آیا۔ اب وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کر پا رہا، اپنی حکومت اور ملک کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمجھ کے اپنے آپ کو اور دوسرے مسلمانوں کو امت نہیں سمجھتا، بلکہ وہ کوئی پاکستانی ہے، کوئی انڈین ہے، کوئی مصری ہے، کوئی عربی ہے، اس طرح ہم تقسیم ہو چکے ہیں۔ تیسری وجہ جو ہے وہ نظام تعلیم ہے۔ نظام تعلیم، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار یہی کہی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے، اس ذات کے نام سے پڑھ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہم نے پڑھنا تو شروع کیا لیکن اللہ کے نام کو بیچ میں سے نکال دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ترقی اس چیز کا نام ہے کہ ٹیکنالوجی بنا لو، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لو، اس کا نام ترقی ہے۔ نہیں، یہ ترقی نہیں ہوتی کہ ساری بلڈنگ کا بنانے کے بعد، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے یہ محلات بنانے کے بعد بھی مسلمان دوسروں کے مرہون منت رہیں، اس کو ترقی نہیں کہی جا سکتی۔ بر صغیر میں یہ نظام تعلیم لاڑ میں کالے لے کر آیا تھا کہ بھائی یہ نظام تعلیم امپلیمنٹ کرو، اور یہ شکل و صورت و لباس میں ہندوستانی ہوں گے، اور یہ دماغ ہمارے لیے کام کرے گا۔ تو یہ نظام تعلیم اسلام کو ختم کرنے کے لیے لے کر آئے تھے، ہم نے اس کو ترقی سمجھ لیا۔ میرا یہ سوال ہے، کیا بر صغیر سے پہلے مسلمانوں کے پاس ترقی نہیں تھی؟ کیا وہ پوری دنیا پہ ان کا غلبہ نہیں تھا؟ صرف ہندوستان کے اوپر کم و بیش جو ہے 600 سے 700 سال یا 800 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے۔ تو یہ کیا ہے سارا؟ یہ سارا کا سارا اس وقت کی اچھی تعلیم اور ایڈوانسمنٹ تھی مسلمانوں کے پاس۔ آپ دیکھ لیں جو بھی تعمیراتی کام ہوئے ہیں وہ آج تک دنیا نہیں بنا پا رہی، جو مسلمانوں نے ایسے تعمیراتی کام کیے ہیں۔ تو اس کا یہ نظام تعلیم نے کیا کیا، ہم کو بزی کر دیا، ہمارے نظریات کو بدل دیا۔ ہمیں جو ہے ایک باپ جب ساری زندگی جو ہے وہ 18 سال تک بچے کی فیس پے کرتا رہے گا، پیسہ منتھلی پیسہ، فیس، کتابیں، بکس، اور وہ یوز لیس چیزیں ہیں۔ میری پچھلی آپ ساری ٹریننگ دیکھ لیں، پورے ورلڈ کی آپ جس مرضی ٹرینر کو دیکھ لیں، انالسٹ کو دیکھ لیں، جو بیسٹ ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ یہ نظام تعلیم ہمیں جو ہے نا یہ خراب کر رہی ہے۔ آج تو امریکہ کے نظام تعلیم پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ تو ہمارے پاس میٹیریل، بک کے اندر میٹیریل دیکھیں کہ ہمارے کس کام آتا ہے، وہ میٹیریل یوز لیس میٹیریل کے پیچھے ہمیں لگایا جا رہا ہے۔ ایک تو بچے کو وہاں بزی کر دیا گیا اس چیزوں کے اوپر جو اس کے لیے فائدہ مند ہی نہیں ہے۔ میرا ایک لیکچر بھی ہے کہ ہمیں نظام یہ تعلیمی ادارے کیا نہیں سکھاتے، آپ اس کو سنیں، آپ کو لاجک سمجھ میں آ جائیں گی۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ہے ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور جس چیز پہ مسلمان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کی اہمیت بڑھتی ہے، ہر انسان کا اس کی اہمیت بڑھتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو بچانے کے چکر میں لگ جاتا ہے۔ جب 18 سال ہم اس فضول کام پہ یا جو یوز لیس چیزیں اس کے اوپر لگا دیں گے، اور صحیح جو اللہ نے فرض کی تھی چیزیں وہ نہیں سیکھیں گے، اور اگر ہم نے سائنس، ٹیکنالوجی اور ڈاکٹر بن کے اللہ کے دین کو مدد نہیں کی اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو پھر بھی یوز لیس ہے، آخرت میں ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو اصل مقصد تو اللہ کا خلیفہ بن کے زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کرنا تھا۔ تو ہمیں اس تعلیم نے اتنا بزی کر دیا اور اتنا ہمیں اسلام سے ہٹا دیا کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تفسیر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ مولوی کا کام ہے اور یہ مدرسے والوں کا کام ہے، باقی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہم سے اتنا ہی پوچھے گا جتنا مدرسے والے اور مولوی سے سوال ہوں گے قیامت کے دن، اور قبر میں ہم سے بھی اتنے سوال ہونے والے ہیں۔ جو ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، یا وزیر ہیں، یا وہ آرمی میں یا پولیس میں، سب سے ایک جیسا سوال ہوگا، اللہ اپنے دین کے بارے میں پوچھے گا۔ تو نظام تعلیم نے ہمیں اتنا دور کیا کہ ہم دوسرے مسلمان کی مدد کرنے کے لیے نہیں جا پا رہے، اور ہم اپنی وہ جو چھوٹی چھوٹی جابز ہیں اور چھوٹی چھوٹی جن کے اوپر ہم نے انویسٹ کیا ہے ساری زندگی، ہم اس کو بچانے کے چکر میں لگ گئے۔
اگلا جو ہے چوتھا ریزن جو مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کر پا رہا، وہ نظام سودی نظام ہے، بینکنگ سسٹم۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے حرام کیا تھا کہ سود جو ہے اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اس کی حکمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے اوپر کفار ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا بہت ہوں گے تعداد میں، لیکن وہن کا مرض پیدا ہو جائے گا۔ وہن کا مرض کیا ہے یا رسول اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی سے پیار اور موت سے نفرت۔ یہ کب ہوتی ہے، یہ بیماری کب پھیلتی ہے؟ جب میں یا حکومت اپنے ملک کے لیے قرضہ لینا شروع کر دیتی ہے تو جن چیزوں پہ اسپینڈ کرتی ہے، ایکسپینسز کرتی ہے، ان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب میں نے قرض لیا اس کے خلاف میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا، اس کے خلاف میں بول نہیں سکتا، تو یہ جو قرض ہے اس نے ہمارے اندر وہن کا مرض پیدا کر دیا۔ تجارت والوں کو بھی قرض دے دو، بزنس والوں کو بھی قرض دے دو، اور جو ہے لون دے دو، ایگریکلچر والوں کو بھی لون دے دو۔ ان ساری چیزوں نے، مال کی محبت جب پیدا ہوئی تو ہم اپنے مال کو، اپنی گاڑی کو، اپنے بنگلے کو، اپنی جو ہے نا وہ بزنس کو بچانے میں لگ گئے۔ اب کون رسک لے کے مسلمان کی مدد کرے؟ کون فلسطین کے لیے سوچے گا؟ کون جو ہے مسجد اقصیٰ کے لیے سوچے گا؟ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ بھئی میرا یہ سسٹم خراب ہو جائے گا، میں نے قسطیں دینی ہیں، میں نے لون دینے ہیں، تو میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، تو میں یہ مسلمان کی مدد نہیں کر پا رہا۔ بے بس ہے حکومتیں، جیسے میں اپنے آپ کو حکومت کے سامنے بے بس سمجھتا ہوں، اسی طرح حکومتیں آگے بے بس ہیں، انہوں نے قرض لیے ہوئے ہیں اور وہ سودی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے۔ اب جو آخری جو ہے وہ پانچواں ریزن وہ ہے میڈیا۔ میڈیا نے کیا کیا ہے؟ میڈیا، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ کوئی اخبار یا کوئی چینل رجسٹر کراتے ہیں وہ لازمی طور پہ غیر مسلم یا امریکن یا یہودیوں کی کمپنیوں میں رجسٹر کراتے ہیں، تو پھر آپ ان کے خلاف کیسے بول سکتے ہو؟ میڈیا نے سارا رول ایسا پلے کیا کہ ہر اسلام کی چیز کو وہ دہشت گردی اور برائی کے لیے اس کو شو کرایا، اور جو اسلام کے شاعر تھے ان کو جو ہے وہ اس نے بالکل ہی سیکنڈری پرائرٹی پر رکھ دیا۔ میڈیا نے ان کا ساتھ دیا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ کہ، اور پہلے بھی اسپیچ بہت سارے ان کی آتی رہی ہے جو حکمران ہے کہ ہمیں میڈیا وار لڑنی ہے۔ کیا ہے میڈیا وار؟ گولیاں تھوڑا نکلیں گی ٹیلی ویژن سے اور اس میڈیا سے، انٹرنیٹ سے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کا کنسیپٹ چینج کرتے ہیں، یہ اسلام سے دور کرتے ہیں، جمہوریت کے نعرے لگواتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ بعض دفعہ انٹینشنلی ہوتا ہے، بعض دفعہ ان انٹینشنلی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن میڈیا پہ بیٹھ کے یہی مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ اس ملک نے ہمارے خلاف یہ کر دیا، اور تو سعودی عرب نے یہ کر دیا، قطر نے یہ کر دیا، کویت نے یہ کر دیا، اور لیبیا نے یہ کر دیا۔ ان ساری چیزوں سے کیا ہوا؟ مسلمان کا اتحاد ختم ہو گیا اور مسلمان قومیت میں بٹ گیا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا تھا اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کچل دیا تھا۔ ہمارے اندر وہ دوبارہ آنا شروع ہو گیا کہ ہمیں مخالفت نے ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اب ہم مسلمان بن کے، امت بن کے نہیں سوچ رہے، بلکہ ہم ملکی اور قومی سطح پر بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ میں اس کی مدد نہیں کر پا رہا۔ یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کریں گے، پھر ہماری کسی کامیابی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں وہی کچھ کرنا ہے جو افغانستان میں انہوں نے امریکہ کے خلاف کیا، انہوں نے رشیا کے خلاف کیا، ان کی کمر توڑ دی۔ وہی نظریہ چاہیے پوری دنیا کے مسلمان کو۔ وہی لوگ جو ہیں صلاح الدین ایوبی بن کے انہی میں سے نکلیں گے اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں گے۔ آپ مسلمان کو یونٹی کے طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ پوری دنیا کے اندر ایک امیر بنا کے اس کی تباہ کرنی چاہیے، پھر انشاءاللہ مسجد اقصیٰ بھی بچے گی اور پوری دنیا کی ساری مساجد بچیں گی۔